آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کو کاپی فری بنانے شروع کی گئی مہم کو ملنے لگی ہے کامیابی۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے مختلف امتحانی مراکز کو اچانک آج دی وزٹ اور طلباء کو پرامن ماحول میں خود کی محنت پر پرچے حل کرتے دیکھ کیا اطمینان کا اظہار۔ ٹیٹ انڈیا نامی NGO کے وفد نے شیو سینا قائد امبداس دانوے کی رہنمائی میں میئر راجورکر سے کی ملاقات اور اسٹریٹ ڈاگز کی آبادی کنٹرول کرنے بنائے گئے سینٹرز کے کام کاج میں شفافیت لانے کا کیا مطالبہ۔ دہلی میں منعقدہ AI سمیٹ کے دوران یوتھ کانگریس کی جانب سے کیے گئے احتجاج سے BJP ورکرز ہو گئے مشتعل۔ کرانتی چوک علاقے میں کیا زوردار احتجاج اور لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی تصویر پر جوتے چلا کر اتارا اپنا غصہ۔ اور ضلع جالنہ کے مضافات بھوگ گاؤں میں چاقو اور ہتھیاروں کے زور پر ڈکیتوں نے انجام دی واردات۔ 2 مکانات سے طلائی زیورات اور نقد رقم لوٹ کر ہو گئے فرار۔ تیرتھ پوری پولیس کو ڈکیتوں کی تلاش۔ ناظرین، 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے شہر کے مختلف امتحانی مراکز پر جاری 12ویں امتحانات کا جائزہ لیا اور طلباء کو پرامن ماحول میں پرچہ حل کرتے دیکھ اطمینان کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کو کاپی فری بنانے کے لیے جہاں بورڈ انتظامیہ سخت جدوجہد کر رہا ہے، وہیں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے سڑکو N2 میں واقع پدم شری وسنت دادا پاٹل ہائر سیکنڈری اسکول اور چکلتھانہ کے نیو ہائی اسکول و ہائر سیکنڈری اسکول میں قائم کیے گئے 12ویں جماعت کے ایگزام سینٹر کا معائنہ کیا، جہاں طلباء آج اکنامکس کا پرچہ حل کر رہے تھے۔ انہوں نے امتحانی عمل، ہال میں نظم و ضبط، نشستوں کی ترتیب، رازداری اور شفافیت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ امتحانی مراکز پر نصب CCTV کیمروں کا اسٹوریج سے متعلق سہولت اور کنٹرول سسٹم کی جانچ کرتے ہوئے ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امتحان نقل سے پاک پرامن ماحول میں جاری ہے۔ طلباء کو پرسکون، یکسوئی اور پراعتماد انداز میں پرچے حل کرتے دیکھ کر ضلع کلکٹر نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نقل سے پاک مہم کو طلباء کی جانب سے ملنے والا مثبت رد عمل تعلیمی نظام کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ دیانتدارانہ کوشش، خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ذریعے طلباء نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نقل سے پاک ماحول طلباء کی شخصیت سازی اور روشن مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں امتحانی عمل شفاف، منظم اور نقل سے پاک ماحول میں کامیابی سے انجام پانے کی تصدیق اس موقع پر کی گئی۔ واٹر سپلائی سسٹم کو مزید مستحکم بنانے کی غرض سے جل بیل ایپ کو ریوائز کیا جائے، یہ ہدایت میئر سمیر راجورکر نے متعلقہ افسران کو دی۔ واٹر سپلائی سسٹم سے متعلق شہریان کو بروقت اطلاعات پہنچانے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے اسمارٹ سٹی دفتر کی معرفت جل بیل ایپ تیار کروایا ہے۔ گزشتہ روز میئر سمیر راجورکر کی زیر صدارت منعقدہ جائزہ میٹنگ میں اس ایپ کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کے افسران اور اسمارٹ سٹی کے انجینئرز کے علاوہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ اس ایپ سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد میئر سمیر راجورکر نے افسران کو حکم دیا کہ جل بیل ایپ کے سسٹم کو ریوائز کیا جائے۔ یہ ایپ بلا شبہ بہت کارآمد ہے، لیکن شہریان کو اس ایپ کی مدد سے آب رسانی کے اوقات اور
درپیش مسائل کی اطلاع دینا کارپوریٹرز کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ اور اسمارٹ سٹی دفتر کے افسران کو ہی ادا کرنی چاہیے۔ لہٰذا جل بیل ایپ کو ریوائز کر کے اس کے ذریعے نلوں کو پانی چھوڑے جانے کے وقت کی اطلاع، سپلائی ڈسٹرب ہونے اور پائپ لائن پھوٹنے کی وجہ وغیرہ سے متعلق معلومات بروقت شہریان تک پہنچائیں۔ واضح رہے کہ میئر سمیر راجورکر نے ترجیحی بنیاد پر ٹاؤن پلاننگ اسٹیبلشمنٹ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کے کام کاج کو سدھارنے کا عزم کیا ہے۔ اس جائزہ میٹنگ کے ذریعے راجورکر نے واٹر سپلائی سسٹم کو سدھارنے کی شروعات کر دی ہے۔ بلاک نمبر 12 بی کراڑ پورہ علاقے سے نو منتخبہ کارپوریٹر سمیہ خان نثار خان اور حاجی اسحاق خان کی رہنمائی میں آدھار کارڈ اور سوکنیا یوجنا کیمپ منعقد کیا گیا۔ بلاک نمبر 12 بی سے منتخبہ کارپوریٹر سمیہ خان نثار خان اور حاجی اسحاق خان کی قیادت میں عوامی خدمت کا کام مسلسل جاری ہے۔ گزشتہ روز انڈیا پوسٹ کے تعاون سے ایک بار پھر علاقے میں آدھار اور سوکنیا یوجنا کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ علاقے کے شہریوں کی سہولت کے پیش نظر اس طرح کے کیمپ بار بار منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو سرکاری کاموں کے لیے کہیں اور بھٹکنا نہ پڑے۔ 2 روز قبل منعقدہ اس کیمپ میں سینکڑوں شہریوں نے اپنے آدھار کارڈ اپڈیٹ کروائے اور سوکنیا سمردھی یوجنا سے فائدہ اٹھایا۔ گزشتہ 11 برسوں سے عوامی خدمت میں سرگرم حاجی اسحاق خان کو اس کام میں ساجد شاہ، سید امین، آصف شیخ، عرفان پٹیل اور ایوب شیخ کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ پیٹ انڈیا نامی NGO کے ذمہ داران نے شیو سینا ادیوگ گروپ کے سینئر قائد امباداس دانوے کی رہنمائی میں گزشتہ روز میئر سمیر راجورکر سے ملاقات کی اور اسٹریٹ ڈاگز کی آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے قائم کردہ فیملی پلاننگ آپریشن سینٹرز پر شفافیت لانے کا مطالبہ کیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں قائم کردہ اسٹریٹ ڈاگز کے فیملی پلاننگ سینٹرز میں کام کے طریقہ کار اور ضوابط کے نفاذ کے حوالے سے گزشتہ روز میئر راجورکر سے ملاقات کی گئی۔ یہ ملاقات شیو سینا لیڈر اور ودھان پریشد کے سابق اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے کی قیادت میں پیٹ انڈیا کے وفد نے کی۔ وفد کی جانب سے آوارہ کتوں کے نسبندی مراکز میں بنیادی سہولتیں اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے حوالے سے معلومات پیش کی گئیں۔ میونسپل کارپوریشن کے دائرہ کار میں آنے والے ہر نسبندی سینٹر پر مکمل طور پر خصوصاً آپریشن تھیٹر اور جانوروں کی رہائش گاہوں میں CCTV کیمرے نصب کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ کم از کم 30 دن کی ویڈیو ریکارڈنگ محفوظ رکھنے اور شہریوں کے مطالبے پر اسے دستیاب کروانے کا مطالبہ امباداس دانوے نے کیا۔ فیملی پلاننگ سینٹر میں صفائی، ادویات، ویکسینیشن، سرجری اور خوراک کا باقاعدہ اندراج رکھنے کے ساتھ ساتھ پکڑے گئے اور چھوڑے گئے اسٹریٹ ڈاگز کا تفصیلی ریکارڈ رکھنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جن علاقوں سے اسٹریٹ ڈاگز پکڑے گئے ان علاقوں کا نام، تاریخ اور وقت، اس کے علاوہ ذمہ دار عملے کا نام، ٹیگ نمبر، جنس، رنگ، شناختی علامات اور اندازاً عمر کی درست معلومات درج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح فیملی پلاننگ آپریشن کے بعد دوبارہ سے اسٹریٹ ڈاگز چھوڑنے کی تاریخ، وقت اور درست مقام کا اندراج بھی لازمی بتایا گیا ہے۔ قواعد کے مطابق پکڑے گئے کتوں کو اسی علاقے میں واپس چھوڑنا ضروری ہے، تاہم بعض مقامات پر انہیں دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے اور ایک ہی مقام پر بڑی تعداد میں چھوڑنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جسے ایک سنجیدہ معاملہ قرار دیتے ہوئے میئر سمیر راجورکر نے متعلقہ افسران کو فوری اصلاحی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر شیو سینا کے میونسپل گروپ لیڈر گنیش لوکھنڈے، کارپوریٹر رشید خان مامو، سچن کھیرے، سنیتا سونونے، ساوتری بائی وانی، ویشالی کورڈے اور پیٹ انڈیا کی دیویا چوہان موجود تھیں۔ 1.5 سال بعد اب شہر کی تاریخی شناخت سمجھے جانے والے چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم کی مرمت اور تزئین کاری کے کاموں میں پیش رفت ہونے لگی ہے۔ ناظرین، شہر کی تاریخی شناخت سمجھے جانے والے رنگین دروازے سے متصل چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم کے زیر التواء کاموں کو اب رفتار ملنے جا رہی ہے۔ تقریباً 1.5 سال بعد اس میوزیم کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں
میئر سمیر راجورکر نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ خامیوں کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر ایک خصوصی ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ شیو جینتی کے موقع پر میئر راجورکر نے میوزیم میں نصب چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر پھولوں کی مالا پیش کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، کلپیتا پمپڑے، ڈپٹی انجینئر سندیش یرگیوار اور تاریخ کے ماہر سنکیت کلکرنی و آدتیہ واگمارے سمیت دیگر افراد موجود تھے۔ اس میٹنگ میں یہ بھی سب سے اہم فیصلہ کیا گیا کہ میوزیم میں شیواجی مہاراج کے تاریخی بحری بیڑے آرمر کے لیے ایک علیحدہ اور شاندار گیلری قائم کی جائے۔ سمندری طاقت اور کارناموں کو اجاگر کرنے والا یہ پروجیکٹ میونسپل کارپوریشن اپنے خرچ سے مکمل کرے گا اور ماہرین کی رہنمائی میں تفصیلی منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ شیواجی مہاراج کی 396ویں جینتی کے موقع پر منعقدہ اس میٹنگ میں اعزازی ڈائریکٹر پرکاش پوروار نے بتایا کہ سال 2025 میں تقریباً 1.25 لاکھ سیاحوں نے میوزیم کا دورہ کیا۔ بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسائل کے حل کے لیے بنائی جانے والی ذیلی کمیٹی میں ماہرین تاریخ، صنعتی نمائندوں اور سماجی کارکنوں کو شامل کیا جائے گا۔ میوزیم میں مختلف علاقوں سے جمع کی گئی تاریخی توپوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو فی الحال لکڑی یا سیمنٹ کے چبوتروں پر رکھا گیا ہے۔ اب انہیں محفوظ رکھنے کے لیے لوہے کے مضبوط گاڑے یعنی سٹینڈز تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ دھوپ اور بارش سے حفاظت ممکن ہو سکے۔ اس میوزیم میں اسکولی طلباء کی بڑی تعداد تعلیمی دوروں پر آنے لگی ہے، لہٰذا ان بچوں کی سہولت کے لیے میوزیم کے احاطے میں ایک خوبصورت اور سجا ہوا لان بھی تیار کیا جائے گا جہاں وہ آرام کر سکیں گے اور کھانا کھا سکیں گے۔ دہلی میں منعقدہ AI سمیٹ کے دوران یوتھ کانگریس ورکرز کی جانب سے احتجاج کیے جانے کے خلاف آج BJP ورکرز و عہدیداران نے کرانتی چوک علاقے میں زوردار مظاہرہ کیا اور لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی تصویر پر جوتے برسا کر اپنا غصہ اتارا۔ بھارت میں منعقدہ AI سمیٹ کے دوران کانگریس کے یوتھ کارکنوں کے احتجاج پر BJP مہیلا مورچہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ اس طرح کے احتجاج سے عالمی سطح پر ملک کی شبیہ خراب ہوئی ہے۔ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھارت کی بدنامی برداشت نہیں کی جائے گی، یہ کہتے ہوئے BJP کارکنان نے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر راہل گاندھی کی تصویر پر جوتے مار کر علامتی احتجاج بھی کیا گیا۔ احتجاج کے بعد کرانتی چوک علاقے میں کچھ دیر کے لیے ماحول کشیدہ رہا جبکہ پولیس کی موجودگی میں مظاہرہ پرامن طور پر مکمل کیا گیا۔ काँग्रेस युवा पार्टी आणि राहुल गांधी यांनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स दिल्लीमध्ये जी समिट होती त्या समिट मध्ये काही युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना पाठवून तिथं अर्धनग्न म्हणजे परिस्थिती त्यांनी आंदोलन केलं आणि या ठिकाणी जवळजवळ 68 जिल्ह्यांचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साठी जे पदाधिकारी आले होते विविध देशातून, त्याचबरोबर जवळजवळ 250 अब्ज डॉलरचं तिथं हे करार झालेला आहे। तर या करारामध्ये आपल्या भारताची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी आपल्या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या नेतृत्वात ही समिट घडली होती आणि आपल्या देशाचं हे नाव पूर्ण जगभर झालेलं आहे। पण हे काँग्रेस दळभद्री पार्टी यांना हे बघवलं नाही आणि त्यामुळे राहुल गांधी जे त्यांचे नेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा काँग्रेसच्या नेत्यांनी ड्रेस बदलून आय कार्ड बदलून त्या AI समिट मध्ये एंट्री घेतली आणि तिथं अर्धनग्न म्हणजे टी-शर्ट काढून तिथं त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि त्यामुळं आपल्या भारताची प्रतिमा त्यांनी मलिन करण्याचा प्रयत्न केला। म्हणजे हे जवळजवळ देशविरोधीच कृत्य आहे। AMC इंतजामिया की माली कमजोरी को ख़त्म करने के गर्ज से मेयर समीर राजूरकर ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इसी ज़िमन में उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ टैक्स असेसमेंट डिपार्टमेंट के कामकाज का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। शहर की हमागीर तरक्की और बुनियादी मसाइल हल करने के लिए शहरी हदूद में वाक़ तमाम इमारतों का असेसमेंट और 100% प्रॉपर्टी टैक्स वसूली लाजमी है, लिहाजा टैक्स सेक्शन को मुस्तहकम बनाने ठोस इक़दामात किए जाएँ। शहर में तामीर शुदा हर इमारत का असेसमेंट होना ज़रूरी है। 100 दिनों के डेवलपमेंट प्लान में टैक्स सेक्शन को भी शामिल किया गया है। असेसमेंट में अगर धांधलियां पाई गई तो खातियों को क़तई बख्शा नहीं जाएगा। ये इंतबाह मेयर समीर राजूरकर ने गुज़िश्ता रोज़ टैक्स सेक्शन का जायज़ा लेने के दौरान मुतल्लिक़ा अफसरान को दिया।
بعد ازاں نامہ نگاروں کو میئر راجورکر نے تفصیلات بتلائیں کہ پراپرٹی ٹیکس کے متعلق ہر ایک زون کے اسسمنٹ اور ٹیکس وصولی کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اسی دوران افسران کو ہدایت دی گئی کہ جس زون میں سب سے کم ٹیکس وصولی ہوتی ہے اس کی وجوہات پر مبنی رپورٹ تیار کی جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے اور سدھار لانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں۔ ٹیکس وصولی کے کاموں میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی اور بدعنوانی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شہری حدود میں 3 لاکھ مکانات کا رجسٹریشن تو ہے، مگر ہر ایک مکان سے پراپرٹی ٹیکس وصولی ہر حال میں ہونی ہی چاہیے۔ اسسمنٹ کے تعلق سے بہت ساری شکایتیں موصول ہوتی ہیں۔ متعلقہ ملازمین ٹیکس کم زیادہ کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں۔ اس طرح کی دھاندلی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سمیر راجورکر نے بتایا کہ متعلقہ افسران کو اسسمنٹ اور ٹیکس وصولی کے طریقہ کار سے متعلق بھی سوسائٹیز میں بلک ٹیکس وصولی اور کرونک ڈیفالٹر یعنی جو ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے ہیں ایسے مکان مالکان کی مکمل رپورٹ تیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ میئر نے بتایا کہ شہر کی ترقی کے لیے اسسمنٹ اور ٹیکس وصولی پر خصوصی توجہ دی جائے، یہ ہدایت افسران کو دی گئی ہے اور انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر ہفتہ ٹیکس وصولی کی ریویو میٹنگ لی جائے گی۔ اورنگ آباد میں موجود مختلف تاریخی مقامات کی سیر کو آئے انگلینڈ کے ایک وفد نے میونسپل کارپوریشن کو بھی وزٹ دی اور مختلف موضوعات پر میئر سمیر راجورکر سے کھل کر گفتگو کی۔ اورنگ آباد شہر میں واقع عالمی شہرت یافتہ بی بی کا مقبرہ، پنچکی اور دیگر تاریخی مقامات کے علاوہ غار ہائے اجنٹا و ایلورا کی سیر کے لیے انگلینڈ سے آئے ہوئے سیاحوں کے ایک وفد نے گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن دفتر کا خیر زکالی دورہ کیا، جہاں ان لوگوں نے میئر سمیر راجورکر سے ملاقات کر کے مختلف پہلوؤں پر ان سے گفتگو بھی کی۔ برطانوی سیاحوں نے بتایا کہ اورنگ آباد کے باشندے بہت خوش قسمت ہیں کہ اس شہر میں غار ہائے اجنٹا و ایلورا جیسے عالمی درجے کے دو تاریخی مقامات موجود ہیں۔ دنیا میں 2 عالمی درجے کے تاریخی مقامات والا واحد شہر اورنگ آباد شہر ہے۔ اس وقت میئر راجورکر نے برطانوی سیاحوں سے گزارش کی کہ اورنگ آباد شہر و ضلع میں واقع صدیوں پرانے باقیات اور تاریخی مقامات کی تفصیلات انگلینڈ کے شہریان کو بھی فراہم کروائی جائے اور اورنگ آباد آنے کی انہیں ترغیب دی جائے۔ بعد ازاں میئر سے رخصت ہوتے وقت ان سیاحوں نے مقامی نیوز چینلز کے نمائندوں سے بات چیت کی تو انہوں نے شہر کا نام چھترپتی سمبھاجی نگر کہنے کی بجائے اورنگ آباد ہی مناسب ہے کہا۔ My name is Bernadine and we've just been invited. From where? From England. And we've just been to Mr. Mahapour's offices. Yes. Very, very lovely man. Sunday He Plaza. invited us and we have loved being here in Aurangabad. Although we know that the name has changed. I cannot pronounce the other name. So Chhatrapati Sambhaji Nagar. Sambhaji Nagar. Chhatrapati Sambhaji Nagar. Oh my goodness. Aurangabad. Yesterday we visited the Ajanta caves. Very, very impressive. And today we are going to visit the Ellora caves. My friends and I here. And we had a lovely time, lovely food from all around India. And we thank you for your great hospitality and welcome. وہی بول رہا وہی بول And for our lovely food. Yes, thank you. Thank you. What is your name and country? My name is Bernadine. Yeah. And I come from England. وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے جس طرح سے ریاست بھر کے لیے ترقیاتی کاموں کا 100 دن کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے، اسی طرز پر میئر سمیر راجورکر نے بھی اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 100 دنوں کا ترقیاتی پروگرام بنایا ہے، جس میں ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے جس طرح سے ریاست بھر میں ترقیاتی کاموں کے تعلق سے 100 دنوں پر مشتمل خصوصی ڈیولپمنٹ پروگرام مرتب کیا ہے، اسی طرز پر میونسپل کارپوریشن میں بھی 100 دنوں پر مشتمل خصوصی ڈیولپمنٹ پروگرام مرتب کیا گیا ہے، جس میں ٹاؤن پلاننگ شعبے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع میئر سمیر راجورکر نے صحافیوں کو دی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹاؤن پلاننگ سیکشن پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور گزشتہ روز انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس دوران ٹاؤن پلاننگ افسران نے انہیں بتایا کہ سیکشن میں اب ای گورننس پر
مکمل عمل کیا جا رہا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ کی 90% فائلیں آن لائن کی جا چکی ہیں۔ ہر ایک پہلو کا جائزہ لینے کے بعد افسران کو یہ ہدایت دی گئی کہ کاموں کو برق رفتاری سے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ رہائشی عمارتوں کی بلڈنگ پرمیشن کے لیے متعلقہ درخواست گزاروں کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اسی طرح ٹاؤن پلاننگ انچارج ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ منوج گرجے کو ہدایت دی گئی کہ آٹو پرمیشن سسٹم شروع کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں سے مہذب انداز سے پیش آیا جائے اور غیر قانونی کام نہ ہوں، ورنہ بدعنوانی کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس طرح کا انتباہ متعلقہ افسران کو دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع میئر سمیر راجولکر نے صحافیوں کو دی۔ شہر بھر میں غیر قانونی طریقے سے لگائے گئے بینرز اور ہورڈنگز کے خلاف میونسپل انتظامیہ نے ٹھوس کارروائی شروع کر دی ہے۔ میونسپل کمشنر جی شکانت نے انتباہ دیا کہ اس طرح کے بینرز اور ہورڈنگز 24 گھنٹوں کے اندر اتار لیے جائیں۔ بصورت دیگر متعلقہ افراد کے خلاف پولیس اسٹیشنز میں کیسز درج کروائے جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیے۔ یہ کہاوت میونسپل کارپوریشن انتظامیہ پر 100% کھری اترتی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دن پہلے شہر کے مکندواڑی علاقے میں لگائی گئی غیر قانونی ہورڈنگز اتارتے وقت الیکٹرک شاک لگنے سے میونسپل کارپوریشن کے ایک ملازم کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد میونسپل انتظامیہ حرکت میں آ گیا اور پھر اب میونسپل حدود میں بجلی کے کھمبوں، سڑکوں کے کنارے، عوامی مقامات یا کسی بھی خطرناک جگہ پر غیر قانونی طور پر لگائے گئے ہورڈنگز، بینرز، پوسٹرز اور مبارکبادی کے فلیکس فوراً ہٹانے کی ہدایت دی گئی۔ میونسپل انتظامیہ نے تمام شہریوں، اداروں، اشتہاری کمپنیوں اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کا غیر مجاز مواد 24 گھنٹوں کے اندر خود ہٹا لیں، اور یہ 24 گھنٹوں کی میعاد کل صبح ختم ہو جائے گی۔ بصورت دیگر متعلقہ افراد کے خلاف مہاراشٹر پراپرٹی ڈیفیسمنٹ پریونشن ایکٹ 1995 کی دفعہ 3، مہاراشٹر میونسپل کارپوریشن ایکٹ 1949 کی دفعہ 244 اور 245 کے تحت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے مزید خبردار کیا کہ اگر کسی غیر قانونی ہورڈنگ یا بینر کی وجہ سے جانی نقصان، حادثہ یا عوامی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو ذمہ دار فرد پر یا ادارے کے خلاف غیر ارادی قتل کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ میونسپل انتظامیہ نے تمام متعلقہ افراد سے قوانین پر عمل کرتے ہوئے شہر کی خوبصورتی اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ تریمورتی چوک علاقے میں موجود ایک جوس سینٹر کے مالک نے اپنی دکان بند کر لینے کے بعد آئے گاہکوں کو جوس دینے سے انکار کرنے پر ان گاہکوں نے اس پر جان لیوا حملہ کر دیا، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہوئے اور ان کا علاج خانگی اسپتال میں جاری ہے۔ بعد ازاں جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں یہ معاملہ درج کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 23 فروری کی شام تقریباً 7:30 بجے تریمورتی چوک میں واقع اپنا جوس سینٹر پر پیش آیا۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق عزیز خان اپنا جوس سینٹر بند کر کے گھر جا رہے تھے کہ اسی دوران ملزم آنند شیلکے اور آیوش ساڑوے وہاں پہنچے اور جوس بنانے کا مطالبہ کیا۔ اس بات پر دونوں کے درمیان تکرار ہوئی۔ بعد ازاں ملزمین نے گالی گلوچ کرتے ہوئے مار پیٹ شروع کر دی۔ ملزم آنند شیلکے نے ٹوٹی ہوئی بیئر کی بوتل کے شیشے سے عظیم خان کے چہرے پر وار کیا، جس کے باعث وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد زخمی عظیم خان کو شہر کے ایک خانگی اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اس معاملے میں جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش پولیس حوالدار تڑوی کر رہے ہیں۔ ضلع جالنہ کے مضافات بھوگ گاؤں میں چاقو اور دیگر ہتھیاروں کے زور پر لٹیرے طلائی زیورات اور نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس معاملے کی تحقیقات تیرت پوری پولیس کر رہی ہے۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق گھنساونگی تعلقہ کے بھوگاؤں میں یہ سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جہاں 3 نقاب پوش نامعلوم افراد نے سنجے رام پرساد مڑے اور ان کے پڑوسی نیانیشور ولاس مڑے کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر چاقو کی نوک پر لوٹ مار کی۔ ملزمین نے گھر کے دروازے کا کنڈا توڑ کر اندر داخل ہوتے ہوئے اہل خانہ کو چاقو دکھا کر دھمکایا اور سونے کے زیورات، نقد رقم سمیت
مجموعی طور پر 2,83,000 روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں تیرتھ پوری پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ ضلع جالنہ کے سومٹھانہ سے بدناپور جانے والی سڑک پر مقامی کرائم برانچ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو حراست میں لے لیا، جن کے قبضے سے ایک دیسی پستول اور کچھ زندہ کارتوس بھی برآمد کیے گئے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق سومٹھانہ تا بدناپور روڈ پر ہفتے کی رات تقریباً 12:30 بجے لوکل کرائم برانچ کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو حراست میں لیا، جن کے قبضے سے ایک دیسی پستول، 2 زندہ کارتوس اور ایک کار برآمد کی گئی، جس کی مجموعی مالیت 7,41,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ گرفتار ملزموں کے نام سچین صاحب راؤ ونچاڑ اور بھاولال دیوچند جہاڑے، جو کہ ناندی تعلقہ امبڑ کے ساکن بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ دونوں افراد دیسی پستول لے کر کار کے ذریعے سومٹھانہ سے بدناپور کی جانب آ رہے ہیں۔ اطلاع کی بنیاد پر ناکہ بندی کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمین کے خلاف بدناپور پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پولیس سپرنٹینڈنٹ اجے کمار بنسل، ایڈیشنل ایس پی آیوش نوپانی، ڈی وائی ایس پی اننت کلکرنی اور پی آئی پنکج کلکرنی کی رہنمائی میں کی گئی۔ اس آپریشن میں سب انسپکٹر یوگیش اباڑے، پولیس اہلکار سمبھاجی تنپورے، رستم جیوال، پربھاکر واگ، کیلاش کھاڑے، دیوی داس بھوجنے، ارشاد پٹیل اور ڈرائیور سوربھ موڑے نے حصہ لیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کو کاپی فری بنانے شروع کی گئی مہم کو ملنے لگی ہے کامیابی۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے مختلف امتحانی مراکز کو اچانک آج دی وزٹ اور طلباء کو پرامن ماحول میں خود کی محنت پر پرچے حل کرتے دیکھ کیا اطمینان کا اظہار۔ ٹیٹ انڈیا نامی این جی او کے بب نے شیو سینا قائد امبداس دانوے کی رہنمائی میں میئر راجول کرسے کی ملاقات اور اسٹریٹ ڈاگز کی آبادی کنٹرول کرنے بنائے گئے سینٹرز کے کام کاج میں شفافیت لانے کا کیا مطالبہ۔ دہلی میں منعقدہ اے آئی سمیٹ کے دوران یوتھ کانگریس کی جانب سے کیے گئے احتجاج سے بی جے پی ورکرز ہو گئے مشتعل۔ کرانتی چوک علاقے میں کیا زوردار احتجاج اور لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی تصویر پر جوتے چلا کر اتارا اپنا غصہ۔ اور ضلع جالنہ کے مضافات بھوگ گاؤں میں چاقو اور ہتھیاروں کے زور پر ڈکیتوں نے انجام دی واردات، 2 مکانات سے طلائی زیورات اور نقد رقم لوٹ کر ہو گئے فرار۔ تیرتھ پوری پولیس کو ڈکیتوں کی تلاش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔